بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کون سی نماز پہلے کس نے پڑھی؟ سب سے پہلے نماز فجر حضرت آدم علیہ السلام نے ادا کی۔ ہم جو فجر کی نماز ادا کرتے ہیں اور اس میں 2 رکعت نماز فرض پڑھتے ہیں تو اس میں حکمت یہ ہے کہ فجر کی نماز سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے ادا فرمائی۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں اتارا اس وقت دنیا میں رات چھائی ہوئی تھی اور حضرت آدم علیہ السلام جنت کی روشنی سے نکل کر دنیا کی اس تاریک اور اندھیری رات میں دنیا میں تشریف لائے۔ اس وقت ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بڑی تشویش اور پریشانی لاحق ہوئی کہ یہ دنیا اتنی تاریک ہے، یہاں زندگی کیسے گزرے گی؟ نہ کوئی چیز نظر آتی ہے، نہ جگہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہم کہاں ہیں اور کہاں جائیں۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ چنانچہ خوف محسوس ہونے لگا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ روشنی ہونے لگی اور صبح کا نور چمکنے لگا۔ صبح صادق ظاہر ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام کی جان میں جان آئی۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے سورج نکلنے سے پہلے 2 رکعت بطور شکرانہ ادا فرمائی۔ 1 رکعت رات کی تاریکی جانے کے شکرانے میں ادا فرمائی اور 1 رکعت دن کی روشنی نمودار ہونے کے شکرانے میں ادا فرمائی۔ یہ 2 رکعتیں اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو فرض فرما دیا۔ اس سے اندازہ لگائے کہ فجر کی نماز کتنی اہم ہے۔ سب سے پہلے جوہر کی نماز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادا کی۔ اسی طرح جوہر کی 4 رکعت جو ہم ادا کرتے ہیں یہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادا فرمائی اور اس وقت ادا فرمائی جس وقت وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے امتحان میں کامیاب ہو گئے تھے۔ 1 رکعت تو اس امتحان میں کامیابی پر شکرانہ کے طور پر ادا فرمائی۔ کہا تھا کہ یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ کی مدد سے میں اس مشکل امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ دوسری رکعت اس بات کے شکرانے میں ادا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے عوض میں جنت سے 1 مہنگا اتار دیا، چونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک خصوصی انعام تھا، اس لیے اس کے شکرانے کے طور پر دوسری رکعت ادا فرمائی۔ تیسری رکعت اس شکرانے میں ادا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر براہ راست حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، ہم نے آواز دی اے ابراہیم، بلا شبہ تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ ہم نیک کاروں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اس خطاب کے شکرانے میں تیسری رکعت ادا فرمائی۔ چوتھی رکعت اس بات کے شکرانے میں ادا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا صابر بیٹا عطا فرمایا جو اس سخت امتحان کے اندر بھی نہایت صابر اور متحمل رہا، صبر کا پہاڑ بن گیا۔ اگر وہ متجلل ہو جاتا تو میرے اللہ کا حکم پورا کرنا دشوار ہو جاتا۔ چنانچہ خواب دیکھنے کے بعد بیٹے ہی سے مشورہ کیا کہ اے بیٹے، میں نے یہ خواب دیکھا ہے، تم غور کرو، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ بیٹے نے جواب دیا، ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے وہ کر گزریے، ان قریب
انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ ایسا صابر اور متحمل بیٹا ملنے کے شکرانے میں چوتھی رکعت ادا فرمائی۔ اس طرح یہ 4 رکعتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جوہر کے وقت بطور شکرانے کے ادا فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ کو ایسی پسند آئی کہ سرکار دو جہاں سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر فرض فرما دی۔ سب سے پہلے عصر کی نماز حضرت یونس علیہ السلام نے ادا فرمائی۔ نماز عصر کی 4 رکعت سب سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام نے ادا فرمائی۔ جس وقت یہ مچھلی کے پیٹ میں تھے وہاں انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا، جس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح نقل فرمایا ہے، چنانچہ انہوں نے ہمیں تاریکیوں میں پکارا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ہم نے ان کو اس گھٹن سے نجات دے دی جو ان کو مچھلی کے پیٹ میں ہو رہی تھی۔ اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا تو انہوں نے شکرانے کے طور پر 4 رکعت نماز ادا کی، اور 4 رکعتیں نماز اس لیے ادا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 4 تاریکیوں سے نجات عطا فرمائی تھی۔ ایک مچھلی کے پیٹ کی تاریکی سے، دوسرے پانی کی تاریکی سے، تیسرے بادل کی تاریکی سے، اور چوتھے رات کی تاریکی سے۔ ان 4 تاریکیوں سے نجات کے شکرانے میں عصر کے وقت حضرت یونس علیہ السلام نے 4 رکعت نماز ادا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ 4 رکعت اتنی پسند آئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ان کو فرض فرما دیا۔ سب سے پہلے مغرب کی نماز حضرت داؤد علیہ السلام نے ادا کی۔ مغرب کی 3 رکعتیں سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے ادا فرمائی۔ اگرچہ انبیاء علیہ السلام سے گناہ سرزد نہیں ہوتے، وہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات کوئی نامناسب کام یا کوئی لغزش یا کوئی خلاف ادب کام بھی ان سے ذرہ برابر سرزد ہو جائے تو اس پر بھی انہیں تنبیہ کی جاتی ہے اور ان کو توجہ دلائی جاتی ہے اور ان کی اصلاح کی جاتی ہے۔ بہرحال حضرت داؤد علیہ السلام کی کسی لغزش کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے ان کی بخشش کا اعلان فرمایا کہ ہم نے ان کی مغفرت کر دی، تو اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام نے اس بخشش کے شکرانے میں مغرب کے وقت 4 رکعت کی نیت باندھی۔ جب 3 رکعت ادا فرما لی تو اس کے بعد آپ پر اپنی لغزش کے احساس کا ایسا غلبہ ہوا کہ آپ پر باساختہ گریہ طاری ہو گیا، اور ایسا گریہ طاری ہوا کہ اس کی شدت کی وجہ سے چوتھی رکعت نہ پڑھ سکے، چنانچہ 3 رکعت پر ہی آپ کا اکتفا فرمایا اور چوتھی رکعت پڑھنے کی ہمت نہ رہی۔ یہ 3 رکعت اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کو مغرب کے وقت فرض فرما دیا۔ نماز عشاء کی فضیلت۔ عشاء کے وقت جو 4 رکعت ہم ادا کرتے ہیں اس کے بارے میں 2 قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے یہ نماز ادا کی جس وقت آپ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس 10 سال قیام کرنے کے بعد اپنے اہل و عیال کے ساتھ مصر واپس تشریف لا رہے تھے۔
آپ کے گھر میں سے امید سے تھی۔ ولادت کا وقت قریب تھا اور سفر بھی خاصا طویل تھا۔ اس وقت آپ کو بڑی فکر لاحق تھی کہ اتنا لمبا سفر کیسے پورا ہوگا۔ دوسرے، آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی فکر تھی۔ تیسرے، فرعون جو آپ کا جانی دشمن تھا، اس کا خوف اور اس کی طرف سے فکر لاحق تھی۔ اور چوتھے، ہونے والی اولاد کی فکر لاحق تھی۔ ان چار پریشانیوں کے ساتھ آپ سفر کر رہے تھے، پھر سفر کے دوران صحیح راستے سے بھی ہٹ گئے، جس کی وجہ سے پریشانی میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ اسی پریشانی کے عالم میں چلتے چلتے آپ کوہ طور کے قریب اس کے مغربی اور داہنی جانب پہنچ گئے۔ رات اندھیری، ٹھنڈی اور برفینی تھی۔ اہلیہ محترمہ کو ولادت کی تکلیف شروع ہو گئی۔ چکرماگ پتھر سے آگ نہ نکلی۔ اسی حیرانی و پریشانی کے عالم میں دیکھا کہ کوہ طور پر آگ جل رہی ہے۔ آپ نے اپنے گھر والی سے کہا کہ آپ یہاں ٹھہرے، میں کوہ طور سے آگ کا کوئی شعلہ لے کر آتا ہوں۔ جب کوہ طور پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا صرف حاصل ہوا۔ آپ کو بطور خاص ہم کلامی کی نعمت سے نوازا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر جب وہ آگ کے پاس پہنچے تو ان کو من جانب اللہ آواز دی گئی کہ اے موسیٰ، میں تمہارا رب ہوں۔ آپ اپنے جوتے اتار دے، اس لیے کہ آپ مقدس وادی طویٰ میں ہیں، اور میں نے آپ کو اپنی رسالت کے لیے منتخب کر لیا ہے، لہٰذا جو آپ کی طرف وحی بھیجی جا رہی ہے اس کو غور سے سنیں۔ بہرحال جب اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ انعام حاصل ہوا تو آپ کی چار پریشانیوں کا خاتمہ ہو گیا۔ کسی نے بڑا اچھا ہی شعر کہا ہے، تو ملے تو کوئی مرض نہیں، نہ ملے تو کوئی دوا نہیں۔ اس موقع پر عشاء کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان چار پریشانیوں سے نجات کے شکرانے میں 4 رکعت نماز ادا فرمائی۔ یہ 4 رکعت اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ان کو فرض کر دیا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ عشاء کی نماز سب سے پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی۔ یہ نماز بہت اہم عمل ہے۔ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور تمام مسلمانوں کو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔